میں ان اشعار کے ساتھ آج کی اس تقریب سعید کے مہمان خصوصی، اس عظیم و شان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے مہمان خصوصی، پونچھ ڈویژن کے اور گجرانوالہ ڈویژن پاکستان کے امیر حضرت العلامہ مولانا پیر سید فاروق حسین شاہ صاحب کو دعوت خطاب دوں گا، اور ہمارے پاس مسند صدارت پر جلوہ فروز حضرت مولانا انجینئر سردار آزاد خان صاحب بھی موجود ہیں، اور خصوصی خطاب کے بعد وہ صدارتی کلمات مختصر وقت میں بیان فرمائیں گے، اور ناموس رسالت کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ناموس رسالت کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اسے مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا تو کیا خطرہ ہے پھر جسم و جان کا، جو مسئلہ ہے جب ایمان کا تو کیا خطرہ ہے جسم و جان کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اٹھائے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں اس زندگی کی، زندگی میں پھر شرمندگی کی، بھار کے مجری جتنی کی، ہم گستاخ کو واصلِ جہنم کر کے دل کی آگ بجھائیں گے۔ اب تشریف لاتے ہیں ناروں کی گونج میں، غازیوں شہداء کی بانی سن کے، علم کے جھنڈوں کے سائے تلے، اور شہداء رسول کی یہ محبتوں بڑی آواز اور طاقت کا اندازہ ہوگا کہ کہاں کے تشریف لاتے ہیں پاکستان گجرانوالہ خطیب بیباک عظیم ناموس رسالت پیر طریقت رہبر شریعت خطیب مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ پیر سید فاروق حسین شاہ صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ مل کر پڑھ دیجیے صلاۃ۔ لیس للانسان الا ما سعی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اکھیاں بھی کوئی اکھیاں نے جڑیاں نال حضور دے جڑ دیاں نہیں، جڑ جان جیڑیاں ایک واری لکھ موڑو کدی مڑ دیاں نہیں۔ خوش نصیب ہم لوگ اللہ کی عزت کی قسم، پر فتن دور، افراتفری کا عالم، اس دور کے اندر اللہ نے ہمیں بابا جی کی صورت میں ایک ایمان بچانے کا ذریعہ دے دیا، ورنہ آپ کے سامنے کہ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور پاکستان میں، کشمیر میں ہر بندہ اپنا منشور پیش کرتا ہے، ہر جماعت، اور ہمارا منشور آپ کے سامنے ہے، ہماری جماعت کا۔
کہ ہم جب کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی عمران آیا، کوئی کہتا ہے نواز آیا، کوئی کہتا ہے جی بی بی فلاں آئی، کوئی کہتا ہے جی فلاں آیا، کوئی کہتا ہے جی فلاں آیا، ہم کیا کہتے ہیں؟ دین آیا، دین آیا اور دین آیا۔ اب یہاں پر بھی اگر کوئی سستی کرے گا وہ مجرم ہے۔ ہم نے تو نہیں کہا تجھے جو ہے روڈ بنا کے دیں گے، روڈ تو ایک مزدور بھی بنا سکتا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے لیے جناب فلاں لے آئیں گے، روٹی کپڑا مکان۔ رزاق اللہ ہے، دیتا ہے۔ اتنے سال پہلے جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، علیحدہ نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی روٹی کپڑا ملتا تھا۔ ہم نے اپنی ماؤں کی قربانیاں دیں، جوانوں نے جوانیوں کی قربانیاں دیں، بڑوں نے اپنی جو ہے نا بڑھاپے کی قربانیاں دیں۔ اتنے لاکھوں کی افراد میں تعداد میں لوگ شہید ہوئے روٹی کپڑا کے لیے۔ پاکستان بنا روٹی کپڑا کے لیے نہیں، نہیں، پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے۔ یہاں نفاذ دین ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے گا، شریعت مطہرہ کا قانون نافذ کیا جائے گا، یا یہی ہوگا کہ کنجریاں ناچیں گی؟ یہی ہوگا؟ کیا درس دیں گے یہ لوگ؟ جس قوم کے بڑے شرابی ہوں وہ قوم کو نشے سے کیا روکیں گے؟ جن کے لیڈر شراب میں دھوت ہو کر تقریریں کرتے نظر آئیں وہ تمہیں کیا گناہ سے بچائیں گے؟ اور پھر اس پر ہمت کا کام ہے جی، کوشش کا کام، ہر فرد ہر ساتھی کوشش کرے اس پر۔ اور اللہ نے کبھی بھی کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کیا۔ فون آیا کس کو جناب؟ شیخ رشید صاحب کو۔ شیخ رشید کو فون آتا ہے، جی یورپ کہتا ہے ان کو دبا دو۔ ملک تہاڈا ہے، فون یورپ دے آندے نے، وزیر تسی، وزیر اعظم تسی، کہ یورپ کہتا ہے دبا دو، فلاں کہتا ہے یہ ختم کر دو۔ وہ میں نے کہا ٹل لا پورا زور جنہیں تسی لا سکتے ہو، جنہی طاقت لا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا باللہ کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا۔ جیے کے بیٹھے ہیں نا، دیکھو اب میں بھی جیل سے آ رہا ہوں 2 مہینے پورے۔ اچھا جی، جیل میں رہے، ہمارے قائدین جیلوں کے اندر ہے، کارکنان جیلوں کے اندر ہے، پیستے رہے، سب کچھ کرتے رہے، مار مار کے باہر نکالتے، کہتے لبیک یا رسول اللہ، چکیوں میں ڈالتے ہیں، کھانا پینا بند، اور جناب 20 25 دن سمجھے کہ یا بیٹھنے کی جگہ یا سونے کی یا کھڑے ہونے کی، جتنی جگہ یا بیٹھ سکتے ہیں یا سو سکتے ہیں یا کھڑے ہو سکتے ہیں، چلنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جب باہر آتے ہیں جذبے پہلے سے جمع ہوتے ہیں، پہلے سے جذبے کیوں پورے ٹل لگائے؟ کفر نے فون کیے، بس تسی تے ساڈے یار ہو، تہاڈا مسئلہ کوئی نہیں، اے تحریک والیاں نو بٹھا دیو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہن بھی تسی سوچو کہ انہاں نو ووٹ دئیے یا نہ۔ یورپ کہتا ہے، کفر کہتا ہے، منافق کہتا ہے، ہندو کہتا ہے مسئلہ تمہارا کوئی نہیں، تسی ساڈے ہی ہو، اسی تہاڈے ہی ہاں، مسئلہ صرف تحریک لبیک دا ہے۔ انہاں نو بٹھا دیو، اسی یاراں آپے رل کے کھاواں گے۔ ان کو کیا پتا تحریک والا ہر فرد ایسی ہڈی ہے جو تمہارے گلے میں ایسی اٹکی ہے، تجھے جب تک موت نہیں آئے گی اس وقت تک تحریک والوں کو سکون نہیں آئے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، محنت ہے نا، کوشش ہے۔ اسلام کے دامن میں خدا نے لچک رکھی ہے،
اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ اسلام کے دامن میں خدا نے لچک رکھی ہے، جتنا دبائیں گے جتنا دبائیں گے جتنا دبائیں گے اتنا ابھرے گا ابھرے گا اور ابھرے گا۔ یہ اسلام ہے۔ لوگ دباتے رہے، اسلام پھیلتا رہا۔ کافروں نے کہا تھا مکہ سے باہر نہ جائے، مکہ سے مدینہ پاک طائف تک، کہاں سے کہاں تک۔ جب حضرت عمر آئے 22.5 لاکھ مربع میل پر اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون آ چکا تھا۔ لوگوں نے کہا یار یہ لوگ جو اینٹ سرہانہ اینٹ کا بنا کر سوتے ہیں، جن کے گھر پہ دروازہ اور کیواڑ لکڑ کا بھی ٹوٹا ہوا، ایسے لوگ جن کے کچے گھر ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل آدھی دنیا سے زیادہ بنتا ہے، وہاں تک حکومت ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ وجہ یہ تھی مدد اسی لیے ہو رہی تھی، ان کے سینوں میں ایمان تھا، اللہ نے ہر چیز ان کے قدموں میں ڈال دی تھی۔ آج تحریک ترقی کرتی جا رہی ہے، لوگ کہتے پیسے ہم لگاتے جلسے ان کے کامیاب ہوتے، کروڑوں ہم نے لگائے، تحریک والے پھر بھی جا رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے جلسہ کیا ہے وہاں، اب آج آئیے جی تحریک والوں نے کون سی جگہ سے بلوچ میں جلسہ کیا ہے، جتنا بڑا جلسہ کیا ہے، اب پی ٹی آئی والے عمران خان کو بلائیں گے تو پھر جا کر ہم تحریک لبیک کا مقابلہ۔ میں نے کہا جا تو پیو نو بھی بلا کے لے آنا، تحریک والے پھر بھی ڈانٹے لے یا لبیک یا رسول اللہ۔ بات پھر بھی یہی ہے کہ بات مقدار کی نہیں ہے، تعداد کی بھی نہیں ہے، بات معیار کی ہے۔ فاسق کے مقابلے میں مومن کا کیا مقابلہ؟ فاسق اور منافق کا مقابلہ نہیں، مومن کا مقابلہ ہی نہیں۔ یہ تو رواج اور جمہوریت ہی ایسی ہے، مجبوری کے طاہر پہ ہمیں آنا پڑا ہے تاکہ ان لوگوں کے ہاں جو یہ پیش کر رہے ہیں، ورنہ مومن ایک ہو، کروڑ بھی منافق کھڑا کر دو، مومن ایک پر اسلام کہتا ہے، ایک مومن کروڑ منافقوں پر بھاری ہے، اٹھا کر پھینک دو اور مومن ایک بھی سب پر بھاری ہے، اور گواہی مومن کی لی جائے گی۔ الحمدللہ داڑھیوں والے، نمازوں والے، ذکر والے، لبیک کہنے والے، ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہوتے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وجہ کیا ہے کہ یہی وجہ ہے ہمارے دامن میں سوائے حضور کی محبت کے، سوائے دین کے، ہم لوگ کون ہیں، کیا پسند کر؟ لوگ کہتے ہیں جی سیاست میں آ گئے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سیاست بھی ہماری پاک اور ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ یہ انبیاء والی سیاست ہے۔ کیسے جی؟ کوئی پوچھے آپ سے کیسے؟ انبیاء جب تشریف لائے تو جہاں جہاں تک وہ جو ہے اللہ نے ان کو پیغمبر رسول بنا کر بھیجا، وہاں وہاں تک دین کا نفاذ ہوا، دین متین کی برکتیں وہاں وہاں تک گئی، ہر کسی کو انصاف ملتا گیا۔ اب اسی طرح لبیک آئی ہے اپنے مبارک لوگوں کی، بڑے لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے۔ ہماری سیاست کمینی نہیں، پاک سیاست ہے۔ جیسے بندہ مومن دکان پہ بیٹھ جائے بھی تو آخرت کماتا ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ کاروبار کرتے بھی آخرت کما رہا، کیونکہ سچ بولتا ہے، صحیح بولتا ہے اور ملاوٹ نہیں کرتا۔ اب اس کی دکان پر جو سودا بیچتا ہے، وہ سودا بیچنا لمحہ لمحہ عبادت ہو جاتی ہے، اور اس کا وہ حلال رزق، اور جو ہے نماز کے بعد بڑے فریضوں میں سے بڑا فریضہ۔ اور کیا ہے؟ اسی طرح ہم سیاست میں آئے، کمینی نہیں، ناپاک نہیں، ناچ ٹاپ والی نہیں، نہ ہی ہمارے کوئی دعوے ہیں۔
پاک سیاست یہ ہے کہ تم لوگوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، تم نے ناموس رسالت پر جو ہے ڈاکہ ڈالا، تم نے حضور کے غلاموں اور حضور کے اصحاب اور حضور کے اہل بیت کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا۔ ہم نوکر ہیں، خادم ہیں، اور الحمدللہ جب تک جان میں جان ہے ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہماری جو ہے رات دن کی یہی کوشش۔ ہم دل جلے لوگ ہیں، ہم ہر چیز کشتیاں جلا کے ساڑ کے آئے بیٹھے ہیں۔ ہمارے پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، یا گردن کاٹ دو، جب تک سانس آتی رہے گی حق بات کہتے رہیں گے۔ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر ڈالے گا ٹپکے گا جو لہو میرا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے۔ الحمدللہ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے جس مزید کوشش کی ضرورت ہے، ضرور کوشش کی ضرورت ہے، محنت کرو، کوشش کرو، آگے بڑھو، اور رات دن محنت کرتے رہو، اسی سے ہی سارا کچھ بننا ہے۔ ہماری فرض نماز کے بعد بڑا فریضہ بھی یہی ہے، اور اس کے بعد اگر میں جانوں تو ختم نبوت پر پہرا دینا، ان ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ نماز کی بھی نماز ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے، اور ہمارا یہ سامنے ان کو جی ہر طرف سے ہم نے ان کو دبایا، لیکن پھر بھی سٹینڈ ہے۔ آپ کے سامنے خبریں ہماری نہیں لگتی، ٹی ویوں پر نیوز ہماری نہیں چلتی، اس کے بعد نیوز پیپرز پر ہم نہیں آتے، اس کے باوجود یہ ہر طرح آپ کسی اکاؤنٹ پر بھیج دیجئے، آپ اپنا نام تحریک لبیک لگا دیجئے، بابا جی کا فوٹو لگا دیں یا لبیک کا نعرہ لگا دیں، آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ابھی بلاک، یوٹیوب پر لگائیں ابھی ڈیلیٹ کر دی جائے گی جو چیز بھیجیں گے۔ ہر طرف سے کوشش کر کے دبایا، کسی طرح دب جائیں، کسی طرح دب جائیں۔ اللہ کی عزت قسم ہم ان کے جلسے بھی دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں، 4 کرسیاں 10 کرسیاں تے بندے بیٹھے ہیں۔ اب ہمارے ہاں اللہ اتنے بندے عاشقوں کو بھیج دیتا ہے، ان کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملتی۔ یہ مدد ہے، یہ اس کا کرم ہے جو ہم پہ ہو گیا خاص طور پر۔ اور یہ یاد رکھنا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو خریدنے کی خاطر ایک بوڑھی مائی وہ کپاس لے کر پہنچ گئی، اٹی کپاس لے کر پہنچ گئی، کسی نے پوچھا یہ دھاگے سے کپاس سے آپ خرید لو گی؟ بڑے بڑے خریدار آئے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے، تو خرید لے گی؟ کہا نہیں، خرید نہیں سکتی، لیکن خریداروں میں نام تو آ جائے گا، خریداروں میں نام تو آ جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، اس آگ کے اندر گرگٹ اپنا کام کیا، چھپکلی نے اپنا کام کیا، لعنت کی مستحق ٹھہری، اور وہاں ایک جو ہے وہ چڑیا نے چونچ میں پانی بھرا اور آ کر ڈالتی رہی، اور بہت زیادہ آگ تھی، آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ کسی نے چڑیا سے پوچھا بتا تیرے چند قطروں سے آگ بجھ جائے گی؟ کہا پتہ مینوں یہ نہیں بجھتی، پتہ مینوں بھی ہے کہ نہیں بجھتی۔ کہا جی پھر کیوں؟ کہا یہ ہے کہ بجھانے والوں میں نام تو آ جائے گا۔ بس تقسیم ہو چکی۔ یہاں دیکھو جس وقت ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلا، ممتاز قادری علیہ رحمہ کو جو ہے کچھ سائن کر رہے، کچھ لوگ تختہ دار پہ لٹکا رہے، کچھ لوگ ان کے حامی ہیں، کچھ لوگ ان کے ساتھ کھڑے، کچھ لوگ چھپے ان کے ساتھ کھڑے۔ بتاؤ کون سی ایسی جماعت تھی جو حضرت ممتاز قادری کے ساتھ کھڑی تھی؟ کون سی ایسی جماعت تھی جو اس مشن پر کھڑی تھی؟ ہر بندہ کہے گا تحریک لبیک یا رسول اللہ۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ اچھا جی آپ لوگ حکومت نہیں بنا سکے، آپ یہ نہیں کر سکے، ہم قیامت والے دن ہر فرد لبیک
मलाइका ये कहेगा, या अल्लाह या रसूल अल्लाह, हमसे जितना होता था वो कपास या अट्टी लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने गई, वो चूंच में पानी डालकर आग बुझाने गई, हमसे भी जितना होता था हमने भी अपने आप को पेश कर दिया था, हमने भी अपने आप को पेश कर दिया। अपनी औकात के मुताबिक बंदा सारा मेहनत करे, कोशिश करे, और फिर ये कोशिश रहेगा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाओ, जितना भी हो सके आगे बढ़ो, अपने तादाद बढ़ाओ, साथी बढ़ाओ, और फिर साथियों को एजुकेट करने की भी जरूरत है कि हमने कहाँ किस तर्ज पर काम करना है, क्योंकि इधर वक्त नहीं होता इतना कि हम तफसील में जा सके। यहाँ सिर्फ चंद बातें ही, नुकात ही पेश करने होते हैं जिस पे समझ आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम करोड़ करम है, मालिक का एहसान है, हुजूर के सदके उसने ये लम्हा हमारा इबादत है। गुनहगार यहाँ आते हैं, जब वापस जाते हैं तो जितने गुनाह साथ लेकर आए थे नेकियों में बदल जाते हैं। ये वो सियासत है, ये वो जलसे, हमारा हल जलसा मिलाद का जलसा, अल्लाह करे समझ आ जाए। हमारा हर जलसा ही मिलाद का जलसा है, हर जलसा ही खत्म नबूवत और नामूस रिसालत वो मिशन है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह उसी की बरकतें, वरना लोगों को देख ले जिंदगियां कैसे गुजर रही हैं सबकी। इमरान खान साहब जाते हैं ना जी, वहां जाकर जूती शूती उतारी और फिर वो होके वापस आए। उस पर बाबा बुले शाह ने एक बात की है, उसने हज भी कीती जांदे हो। समझ तो नहीं आई ना? मैं कहना थोड़ा पीछे पीछे रवा, जगह तंग है, मेरी आवाज़ अल्लाह ने मैंने बहुत ज़्यादा दी थी। ये मसला ना हो कि बाद तुसी कहो साडे काम दे कोई कीड़े छिड़े भी निकल गए। इस वास्ते मैं अपने आप को थोड़ा रोक के, तुसी ना रोको ना, तुहानू तो इजाज़त ही है ना। हज भी कीती जांदे हो, नाले लहू भी पीती जांदे हो। खो के माल यतीमां दा भेजी मसीती जांदे हो। फट दिलां दे सींदे नहीं, एवें टोपियां सीती जांदे हो। फट दिलां दे एवें टोपियां सीती जांदे हो। नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, एवें दुंबे कीती जांदे हो। दसो ते सही बोले नो, तुसी की कुछ कीती जांदे हो। दसो भाई की कुछ नहीं कीता, तुसी दसो। एक बंदा आया, मैंने कहा जी आपका क्या मामला है? उन्होंने कहा जी मेरा मसला ये है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, एक मोबाइल दुकान से खरीदा है और वो मोबाइल जो है 2 नंबर निकल आया, मुझे कोई खबर नहीं है। पुलिस वालों ने कोई तहकीक नहीं की, मेरे ऊपर केस कर दिया। सारे डाकू, सारे डकैत, सारे बदमाश जेलों में ऐसे फिरते हैं, ऐसे। सबसे बड़े बदमाश इनकी नजर में डाकू लब्बाइक वाले हैं। कातिल फिरते हैं, लब्बाइक वालों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं। जेल का वो बैरक है, उसके अंदर है। इनके डकैत पूरी जेल में फिरते हैं, जो जी चाहता है खाते हैं, पकाते हैं, उनके कपड़े आते हैं, उनके फ्रूट्स आते हैं, सारा कुछ आता है। लेकिन हम लोग अंदर बंद है, ना जुर्रत है, ना निकल सकते, बस बंद करके तकलीफें पहुंचा रहे। अल्लाह की इज्जत कसम, अल्लाह जानता है कि ये जमात आज कदमों पर खड़ी है। और ये आगे अगर देख लो कि अगर हम लोगों ने इसी तरह इस्तकामत दिखाई तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान पर और कश्मीर पर लब्बैक की हुकूमत होगी। इस्तकामत जिसको अल्लाह ने दी है वो सबसे बड़ी नेमत है। अपने अपने हिस्से का काम करो, अपने अपने हिस्से पर जो कुछ हो सकता है अपने अपने हलके में मेहनत करो, अपने साथियों पर मेहनत करो, दाएं बाएं जितना हो सके
جو ہے تحریک کی طرف دوستوں کو ساتھیوں کو قائل کرو، بتاؤ کہ الحمدللہ یہ معاملات ایسے ہی ہیں۔ ایک بار آپ درود شریف پڑھ دیجئے جی۔ کشمیر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جس کی بھی حکومت آئی ہے اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، آئے دعوے کیے نکلتے گئے، آئے دعوے کیے نکلتے گئے، کوئی بندہ آپ کو نہ ملا۔ فنڈز دیکھ لیں آپ کو پاکستان کی طرف سے کشمیر کے لیے کتنے فنڈز ملے، کچھ بھی نہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کشمیر کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا، یہ آ کر تقریر کر کے دوڑ جاتے۔ ابھی اتنا کچھ ہوا ہے، کشمیر کو دبا دیا، ابھی بھی کرفیو چل رہا ہے، سال کے قریب ہونے والا کرفیو چل رہا ہے۔ بیچارے کیسی زندگی مقبوضہ کشمیر والے گزار رہے ہیں، اور یہ تقریروں سے گزارے چل۔ لوگ کہتے جی ہیرو ہیرو، تقریروں سے بات نہیں بنتی۔ اللہ نے اتنی بڑی آرمی دی ہے، اتنا کچھ دیا ہے، 80% فنڈ آرمی کو جا رہا ہے، کس لیے کہ مشکل وقت میں کام آئے گی۔ اتنا کچھ قانونی حیثیت کشمیر کی ختم کر دی انڈیا نے، اس کے باوجود بھی یہ سوچ بچار میں دیکھتے ہیں جی کیا ہو۔ کشمیر کا حل مذاکرات سے مقبوضہ کشمیر کا نہیں ہے، ایک ہی حل جو بابا جی حضور نے بتایا، اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا میزائل نکالو، ٹینک نکالو، اس کے بعد آگے میری ویل چیئر لگاؤ، سوائے جہاد کے اور کوئی حل ہی نہیں ہے۔ سوائے جہاد کے کوئی حل نہیں۔ اور بزدل لوگ، شرابی لوگ، زانی لوگ، دین سے بیزار لوگ کیا جہاد کریں گے؟ جہاد کا جذبہ تو یہاں موجود ہے، جس کو اٹھاؤ، جس کو دیکھو، چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی، بچہ ہی کیوں نہ ہوگا، الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد لبیک 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 لبیک۔ ڈرپوک لوگ کہاں لگائیں گے؟ نہ سر جھکا کر جیے، نہ منہ چھپا کر جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں، اونچا بولو نا، بابا جی سے اکثر پڑھا ہے، نہ سر جھکا کر جیے، نہ منہ چھپا کر جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے۔ اگر 2 دن کم جیے تو اس میں عجب کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو حق کی شمع جلا کر جیے۔